أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں 5 باتوں کا بیان ہوگا، مختصراً سن لیں جی، مزید تفصیل ترجمے میں آئے گی۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا۔ نمبر 2، حضرت خضر علیہ السلام کون تھے، ولی تھے، نبی تھے، فرشتہ تھے، کون تھے۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں یا حضرت خضر علیہ السلام افضل ہیں۔ نمبر 4، حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اب یا نہیں ہیں۔ نمبر 5، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو کیوں بیان فرمایا۔ آج ان 5 باتوں کا بیان ہوگا، مختصراً سنیں۔ واقعہ اس طرح آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مجمع میں کھڑے ہو کر وعظ و نصیحت کرنے لگے۔ ویسے بھی پیغمبروں کے وعظ و نصیحت بڑے پر اثر ہوتے ہیں، لیکن وہ والا جو وعظ و نصیحت تھا، وہ خطاب تھا، وہ بڑا ہی پر اثر تھا، لوگوں کے دلوں کے اوپر اس نے اثر کیا، لوگ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ مجمع میں سے ایک بندہ اٹھا، اس نے سوال کیا، موسیٰ یہ تو بتا کہ اس وقت زمین کے اوپر سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم کے مطابق کہا کہ اس وقت روئے زمین کے اوپر مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن بات ٹھیک تھی، کیونکہ پیغمبر سے زیادہ علم رکھنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا جی۔ وقت کا جو پیغمبر ہو، اللہ رب العزت اس کو سب سے زیادہ علم دیتا ہے۔ بات ٹھیک تھی، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ کیوں؟ خاص بندہ ہو نا جی، اور اس کی تربیت کرنی ہو تو پھر اللہ رب العزت اس کی چھوٹی چھوٹی بات کو بھی پکڑتا ہے۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی بات سے انانیت کہ بھئی انا پرستی، کہ بھئی میں ہوں زیادہ علم والا، مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یوں بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ اللہ جانتا ہے جی۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عتاب ہوا، موسیٰ میرا ایک بندہ ہے جو مجمع البحرین پہ ہے جی، وہ تجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے حیران و پریشان ہوئے، ایسا بھی کوئی بندہ ہے جو مجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو شوق پیدا ہوا، اے اللہ پھر اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں، اس بندے سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا راستہ بتا، پتہ بتا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک تلی ہوئی بھنی ہوئی مچھلی لے، اس کو اپنے تھیلے میں زنبیل میں ڈال اور نکلتے رہے جی۔ جہاں پر یہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے، وہاں پر میرا بندہ تجھے ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو، حضرت یوشع بن نون کو، جو اس وقت شاگرد تھے، ان کے صحابی تھے، لیکن بعد میں اللہ نے ان کو بھی پیغمبر بنایا تھا، ساتھ لیا، چل پڑے جی، چلتے رہے، منازل طے کی۔ جب تھکے نا جی، پیغمبر بھی تھکتا ہے، جب تھکے نا تو ایک چٹان کے ساتھ ٹیک لگائی تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، جاگ رہے تھے جی، اتفاقاً موجزانہ طور پر مچھلی زندہ ہوئی، چھلانگ ماری اور سمندر میں چلی گئی، اور جب جانے لگی نا جی، سرنگ بناتی چلی گئی، سرنگ۔ حضرت یوشع بن نون بھی پریشان ہوئے، آج تو اور ہی زیادہ عجیب ماجرا دیکھ لیا جی۔ اس بات سے وہ پریشان نہیں ہوئے کہ مچھلی زندہ ہو گئی ہے جی،
یہ معجزے تو یوشع بن نون حضرت موسیٰ کے دیکھا کرتا تھا جی، لیکن یہ والا معجزہ بڑا عجیب تھا جی. مچھلی زندہ ہوئی اور سمندر میں گئی، اور جب جا رہی ہے اور راستہ پیچھے سے سوراخ بنا ہوا ہے جی، کھلا کا کھلا رہ گیا جی. لیکن اللہ نے کیا کیا جی، یہ جو واقعہ تھا یوشع بن نون کے ذہن میں بٹھایا. لیکن یوشع بن نون دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ جب موسیٰ جاگیں گے تو میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی نیند خراب ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگے، حضرت یوشع بن نون اس واقعے کو بھول گئے. وقت کا پیغمبر ہے، سوئے ہوئے، اور مچھلی زندہ ہوتی ہے اور زندہ ہونے کے بعد چھلانگ مارتی ہے، سمندر کے اندر چلی جاتی ہے. موسیٰ کو پتا نہیں ہے. پیغمبر کیا ہے جی؟ زندہ ہے، موجود ہے، جسم کے اندر روح بھی ہے جی، لیکن کیا ہے جی؟ حالات کا پتہ نہیں ہے. اور موسیٰ پوچھنا بھول گیا اور یوشع بن نون بتانا بھول گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کو کہا کہ چلو جی چلتے ہیں. آگے چل پڑے جی. جاتے جاتے موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں تھکو نہیں. تھکے جب تو حضرت یوشع بن نون کو کہا ہمارا کھانا لے آؤ، بھوک پہنچائیے جی. تو پھر خیال آیا، حضرت ہم وہاں پر ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، مچھلی زندہ ہوئی تھی اور اٹھ کر سمندر میں چلی گئی تھی، تو مجھے اس کا یاد ذکر کیا ہو گیا جی، بھول گیا جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی وہ ہماری منزل تھی، وہی وہ ہمارا مقام تھا جہاں پر ہمیں جانا تھا، جس بندے سے ہم نے ملنا تھا جی. فرمایا کہ اب اس طرح کرو، جن نشانات پر چل کر آئے ہو ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس راستے پہ پہنچ جاؤ جی. کیونکہ پکی سڑکیں تو تھی نہیں جی، وہ کچے راستے تھے، اور وہ کیا تھے جی؟ ریت والا راستہ تھا. موسیٰ علیہ السلام پاؤں کے نشانات پر چلتے چلتے واپس اس جگہ پہ پہنچے. ایک روایت میں آتا ہے کہ پتھر کے ساتھ ایک بندہ ہے جی، ٹیک لگائی ہوئی چادر اوپر کر کے سویا ہوا ہے جی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جو پانی ہے نا جی، دریا، اس دریا کے اوپر ایک بندہ لیٹا ہوا ہے جی، اوپر چادر کر کے سویا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا. وہ بھی حیران ہوئے کہ اس جگہ پہ، اس مقام پہ کون بندہ آ گیا جی جو سلام کرنے والا ہے. ظاہر بات ہے جی، اب جیسے مثلا ہمارے علاقے کا بندہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ کے یہاں پہ سلام نہیں کرتے، کہتے جی خیری آؤ جی. تو بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں نا جی، کوئی اور لفظ کہہ دیتے ہیں، کوئی اور لفظ کہہ دیتے ہیں جی. یا بعض علاقوں میں جاؤ تو سلام کے بجائے ہائے بائے کر لیتے ہیں جی. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے بھی کہا جی کون ہو جی، کہاں سے ہو؟ فرمایا میں موسیٰ ہوں. کون موسیٰ جی؟ کہا بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے جس کو پیغمبر بنا کر بھیجا جی. کہا جی کیسے آنا ہوا؟ اس وجہ سے آنا ہوا کہ آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. آپ کا سفر میرے ساتھ سفر نہیں ہو سکتا، آپ کا میرے ساتھ سفر یہ ہو نہیں سکتا. کیوں؟ آپ جلالی بندی ہو جی، آپ برداشت نہیں کر سکو گی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ سفر کروں گا، لیکن میں آپ کے سفر پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جی آپ میرے ساتھ چل سکتے ہو، لیکن یہ کہ جو کام میں کروں گا اس کام کے اوپر آپ نے اعتراض نہیں کرنا جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جی نہیں کریں گے. اب چل پڑے وہاں پر جی آگے. اب یہ ذکر نہیں آتا کہ یوشع بن نون ساتھ تھا یا نہیں تھا جی، دونوں طرح کی روایت آتی ہیں جی، کہ ساتھ تھا اور ایک روایت میں آتا ہے واپس بھیج دیا تھا. لیکن چل پڑے آگے گئے. ایک کشتی ہے جی کنارے پہ لگی ہوئی ہے اور لوگوں کو بٹھا رہی ہے، اتار رہی ہے جی. حضرت خضر علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر پہچان لیے. اب ان کو بٹھایا بغیر کرائے کے جی، چلتے رہے جب بالکل کنارے پہ پہنچے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کے اندر تھوڑا بھی پڑا ہوا تھا، بیلچہ بھی تھا، کلاڑا بھی تھا، تیشہ بھی تھا، ایک چیز لی اور کشتی کا تختہ پھاڑ دیا جی. موسیٰ علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے نا جی تو برداشت نہ کر سکے. کہا کہ ایک تو انہوں نے ہمارے ساتھ مہربانی کی، مفتوں میں ہمیں کشتی میں بٹھایا، کرایہ بھی نہیں لیا، اور آپ نے کیا کر دیا جی کشتی کو توڑ ڈالا جی. آپ بھی بڑے عجیب بندے ہو. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے کام کے اوپر اعتراض نہیں کرو گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھول گیا ہوں جی، بھول سے ایسے ہو گیا، آئندہ ایسے نہیں کروں گا. اب وہاں سے جب کشتی سے اترے آگے چل پڑے جی. راستے کے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے جی جو بچوں کے درمیان میں کھیل رہے، اور محققین یہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ نہیں تھا، سمجھدار تھا، بالغ تھا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی کھوپڑی کو پکڑا اور ایسے مروڑا اور سر کو علیحدہ کر دیا، دھڑ کو علیحدہ کر دیا. اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہو کر جی ان کی آنکھوں کے سامنے پہلے تو آپ نے حضرت کشتی کا تختہ پھاڑا،
تاکہ یہ لوگ غرق ہو جائیں جی. چلو وہ تو کیا جی تختہ تھا جس سے ہم بچ گئے, ابھی تو آپ نے کیا کر دیا جی, ایک بچے کو, ننھی معصوم جان کو کیا کر دیا جی, قتل کر دیا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بس آخری بار ہے, اب اگر اعتراض کروں گا, سوال کروں گا, تو آپ مجھے کیا کر دینا جی, جدا کرنا. آگے چل پڑے جی. حضرت خضر علیہ السلام بھی ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. بھوک لگی, کھانا مانگا جی. حضرت خضر کو بھی بھوک لگی, حضرت موسیٰ کو بھی بھوک لگی, کھانا مانگا. وہ بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. کیوں انکار کیا؟ مفسرین یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ پہلے ان کے ہاں کوئی ایسے لوگ آئے تھے, مہمان آئے تھے, انہوں نے کھانا دیا تھا, وہ برتن ساتھ لے کر چلے گئے تھے. انہوں نے کہا آج کے بعد ان کو کھانا نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کیا. چل پڑے, آگے گئے تو ایک دیوار ہے جی جو بالکل گرنا چاہتی ہے جی, بالکل ٹیڑھی ہو گئی ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال ہے دیکھو بھوک ہمیں لگی ہوئی تھی, ہم نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا, انہوں نے نہیں دیا, تو یہ خضر نے جو دیوار ٹھیک کی ہے تو اس کے بدلے میں کرایہ مانگ لیتا جی, مزدوری مانگ لیتا, تو ہم کھانا کھا لیتے. تو اب جب خیال آیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیال خضر علیہ السلام کے سامنے بیان کر دیا. حضرت موسیٰ نے فرمایا دیکھو آپ اس کے اوپر آپ اجرت بھی لے لو جی. حضرت خضر نے فرمایا دیکھو یہ تیسری بار تھی, اب میری اور آپ کی جدائی آ گئی ہے, لیکن اب میں تمہیں بتاؤں گا یہ 3 کام میں نے کیوں کیے جی. پہلا کام کہ اس کشتی کو میں نے پھاڑ ڈالا تھا, وہ یہ وجہ تھی کہ اس دریا کے پار, اس سمندر کے پار ایک بادشاہ ہے جی, جو بہت بڑا ظالم تھا. وہ ہر اس کشتی کو لے لیتا تھا جو بڑی شاندار ہوتی, خوبصورت ہوتی اور بے عیب ہوتی جی, تو اس کو وہ لے لیتا تھا. تو میں نے کیا کر دیا جی, اس کشتی کا ایک تختہ پھاڑا تاکہ یہ عیبدار بن جائے اور بادشاہ ظالم سے بچ جائے. کیوں؟ یہ 10 بھائی تھے جی, 5 معذور تھے اور 5 ٹھیک تھے. یہ 5 محنت مزدوری کرتے تھے, ان معذور بھائیوں کو بھی کھلایا کرتے تھے. تو وہ جو ظالم تھے ان کے آگے جو سپاہی تھے, فوجی تھے, وہ کشتیوں کو پکڑتے تھے تو 1 مہینہ 2 مہینے تک بکاریں نکالا کرتے تھے. ہوتا نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں یہ سیاسی جلسے ہوتے ہیں حکومت کی, جس پارٹی کی بادشاہ تو وہ ٹریلے پکڑ لیتے ہیں جی, ٹھیک ہے. وہ دیکھیں آپ نے دھرنے کے دنوں میں جی, پھر بیچاروں کو پکڑ کر وہ ٹریول وہیں پہ لیٹے رہتے ہیں, منہ میں مکھیاں آتی رہتی ہیں, 1 مہینہ 2 مہینے ان کے ٹرالے وہیں پہ پڑے رہتے ہیں. تو وہ کیا کرتے تھے جی, کشتی پکڑتے تھے تو ان کے ملاحوں کو کہتے تھے کہ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے ہمارا کام کر دو. تو میں نے تختہ پھاڑا کہ کچھ ٹائم لگے گا جی, 1 دن لگے گا, 2 دن لگے گا, یہ تختے کو ٹھیک کر دیں گے, اور یہ ہے کہ مہینے 2 مہینوں کی جو مزدوری رکتی ہے وہ رکے گی نہیں. دوسرا وہ بچہ جس کو میں نے قتل کیا تھا جی, محققین اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ بچہ فطرتاً کافر تھا. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو فطرتاً تو مسلمان پیدا کیا, لیکن اللہ نے اس کی فطرت میں کفر رکھا تھا, یا یہ ہے کہ مستقبل میں اس نے کافر بننا تھا. لیکن اس کے جو ماں باپ تھے بڑے نیکوکار لوگ تھے جی, بڑے نیکوکار تھے. تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا خضر اس بچے کو قتل کر ڈالو کہ اس نے بڑے ہو کر ماں باپ کو کیا کرنا ہے, گمراہ کرنا ہے, یا ماں باپ نے بیٹے کی محبت میں آ کر گمراہ ہو جانا ہے, ٹھیک ہے. اور بعض اوقات دیکھیں, یاد رکھیں, ماں باپ بیٹے کی وجہ سے بھی گمراہ ہوتے ہیں. بعض والدین ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے بیٹے بہت پیارے ہوتے ہیں, اور جو بہت زیادہ بہت پیارے ہوتے ہیں نا جی, پھر وہ بیٹے باپوں کو پھر ایسی گلیوں میں بھی گھسیٹتے ہیں جی. ہونا چاہیے پیار جی اولاد کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ ہونا چاہیے, بیٹے پوتے پڑپوتوں کے ساتھ, لیکن ایک لمٹ میں ہونا چاہیے. تو یہ شک ہوا, یہ یقین ہوا, اللہ کا حکم ہوا کہ اس نے کیا کرنا ہے جی, مستقبل میں اپنے ماں باپ کو گمراہ کرنا ہے یا راستے سے ہٹانا ہے. تو اس لیے ہم نے کیا کر دیا جی, اس کو قتل کر دیا. اور قریب ہے کہ اللہ رب العزت ان ماں باپ کو نیک سیرت ہمدرد خیرخواہ اولاد دے گا. تو مفسرین حضرات کہتے ہیں کہ ان ماں باپ کو اللہ رب العزت نے ایک بیٹی دی جی, اور اس بیٹی کی شادی ہوئی ایک پیغمبر سے جی. پھر اس پیغمبر سے آگے اولادیں چلی جی, اس عورت سے اولادیں چلی, اولاد در اولاد 70 پیغمبر اس عورت کی اولاد میں سے آئے. یہ اللہ جی اتنا انتظام فرماتے ہیں. تیسرا واقعہ کہ جو دیوار میں نے ٹھیک کی تھی اور اس پر میں نے مزدوری نہیں مانگی تھی, وہ یہ تھی چند یتیم بچے تھے, ان کا یہ خزانہ تھا. اس کا والدین اس
خزانے کو دیوار کے نیچے رکھ کر چلا گیا تھا، وہ فوت ہو گیا تھا، یہ گرنے والی تھی، اگر ہم اس کو ٹھیک نہ کرتے تو یہ گر جاتی. یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ خزانہ نکال دیتے اور یہ بیچارے ایسے کے ایسے. حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں جی؟ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ ولی تھے جی، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ فرشتے تھے، کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر تھے. اور یہ اصح قول ہے، جمہور کا قول ہے کہ خضر علیہ السلام پیغمبر تھے. اور تیسری بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں یا خضر علیہ السلام افضل ہیں؟ تو یاد رکھیں موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے افضل ہیں. کیوں؟ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کا علم دیا تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی دیا تھا جی. لدنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور شریعت کا علم وہ علم ہوتا ہے جس کے اوپر جنت اور جہنم کی دار و مدار ہوتی ہے. جو بندہ اس علم کے اوپر شریعت کے علم کو مانتا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو وہ بندہ جہنم سے بچ جاتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. اور علم لدنی کا تعلق جنت اور جہنم کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن اس کا تعلق جنت اور جہنم کے ساتھ نہیں ہوتا. اور ان کے افضل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو جی. حضور نے فرمایا مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، تو خود صاحب لگاؤ جی خضر کی کیا مجال ہے. خضر شانوں میں کم ہے، موسیٰ علیہ السلام شانوں میں بے حد اونچے ہیں. اور چوتھی بات، حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں ہیں جی. تو دیکھیں بعض حضرات، جمہور حضرات یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن بعض محققین محدثین وہ حضرات جو محقق ہیں وہ فرماتے ہیں کہ زندہ نہیں ہیں. کیوں؟ اس کے اوپر وہ کئی ساری دلیلیں دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر زندہ ہوتے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا نا جی وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ میں ایک پیغمبر بھیجوں گا، اگر وہ کسی کے زمانے میں بھی آ جائے تو ہر پیغمبر کے اوپر لازم ہے اس کی اتباع کرنا، اس کی مدد کرنا. تو حضرت موسیٰ اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو اللہ کے پاک پیغمبر کی مدد کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ و جدال میں شریک ہوتے جی. وہ فرماتے ہیں محققین لہٰذا وہ موجود نہیں ہے، وہ فوت ہو گئے. اور جمہور حضرات فرماتے ہیں نہیں زندہ ہیں. ان کی بھی ایک دلیل ہے جی، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی کہ ایک شخص آیا سفید اور کالی داڑھی والا اور ہمارے درمیان میں سے ہو کر آگے چلا گیا، رونے لگ گیا، وہ خضر علیہ السلام تھے. لیکن محققین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ وہ اب زندہ نہیں ہے. اور محققین کے پاس ایک یہ دلیل بھی ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے مرض الوفات کے اندر آخری عمر کے اندر فرمایا تھا کہ اب جو لوگ زندہ ہیں، اب جو لوگ موجود ہیں وہ 100 سال کے بعد موجود نہیں ہوں گے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام اب موجود نہیں ہیں. پانچویں بات جی، اس واقعے کو اللہ رب العزت نے بیان کیوں کیا جی؟ یہ تو آگی باتیں وہ نا جی جو قصے کے متعلق تھیں، مطلب اور مقصد کیا ہے جی اس قصے کو بیان کرنے کا. تو یہ ایک واقعہ ایک سوال کا جواب ہے. جس طرح پچھلا واقعہ ایک سوال کا جواب تھا، اس طرح یہ واقعہ بھی ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے مان لیا جی موسیٰ علیہ السلام غیب کا علم نہیں رکھتے تھے جی، تو خضر علیہ السلام تو رکھتے تھے نا جی. دیکھو خضر علیہ السلام نے وہ کشتی کا تختہ پھاڑا تو خضر علیہ السلام کو غیب کا علم تھا نا جی. وہ آگے بادشاہ جی زبردستی کشتیاں چھین لیتے. پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر ڈالا جی، ان کو غیب کا علم تھا نا یہ بچہ کیا ہو جائے گا جی، بعد میں کافر ہو جائے گا اور اس کے اپنے ماں باپ کو بھی کافر کر دے گا. حضرت خضر علیہ السلام کو غیب کا علم تھا نا جی، وہ خزانہ دیوار کے با کر رکھا ہوا تھا، ان کے ماں باپ رکھ کر گئے تھے جی. تو پتہ چلا کہ خضر علیہ السلام کو غیب کا علم تھا جو انہوں نے موسیٰ کو بتایا.
تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے دلوایا، فرمایا وما فعلته عن امری ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ پاک پیغمبر ان لوگوں کو بتا کہ خضر تو یہ کہتا ہے ما فعلته عن امری، یہ جو کام تینوں کے تینوں میں نے کیے یہ میں نے اپنی ذات سے نہیں کیے کہ مجھے غیب کا علم تھا، یہ مجھے رب کا حکم تھا، یہ تین کام میں نے کیے۔ تو پتہ چلا جس طرح موسیٰ علیہ السلام غیب دان نہیں تھے، اس طرح خضر علیہ السلام بھی غیب دان نہیں تھے۔ یہ واقعہ مقصود تھا بیان کرنا، اور یہ سوال اور اس کا جواب تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے نام کے بارے میں آتا ہے، ان کا نام بلیہ بن ملکان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے، ذوالقرنین بادشاہ کے دور کے اندر یہ وزیر اعظم تھے، اور ان کو خضر اس لیے کہتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جہاں بیٹھتے تھے پھر بیٹھنے کے بعد جس جگہ سے اٹھتے تھے اللہ رب العزت اس جگہ کو ہری بھری کر دیتا تھا، اس لیے ان کو خضر کہتے ہیں۔ اور نمبر 2، حضرت خضر علیہ السلام نے جس بچے کو قتل کیا تھا اس بچے کے نام کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا نام جیسون تھا۔ والد کے نام کے بارے میں آتا ہے کہ والد کا نام زیر تھا، والدہ کا نام سہوا تھا۔ اور وہ جو 3 بچے جن کے خزانے کو حضرت خضر علیہ السلام نے چھپایا تھا ان کے نام کے بارے میں آتا ہے، ایک کا نام اسرم تھا اور ایک کا نام سریم تھا، اور والد کا نام کاشف تھا اور والدہ کا نام دنیا تھا۔ باقی تفصیل ترجمے میں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان کو یعنی یوشع بن نون کو، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں ہمیشہ رہوں گا، چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں 2 دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ تک پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، یا یہ کہ میں چلتا رہوں ایک زمانہ جب تک مجھے وہ بندہ نہیں ملا جس کا اللہ نے مجھے کہا ہے اس وقت تک میں چلتا رہوں گا۔ فلما بلغا، جب وہ دونوں پہنچے مجمع بینہما، 2 دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پر، نسیا حوتہما، بھول گئے دونوں، موسیٰ بھی بھول گیا، حضرت یوشع بن نون بھی بھول گئے مچھلی کے واقعے اور تذکرے کو۔ فاتخذ سبیلہ، پس بنایا اس مچھلی نے اپنا راستہ، فی البحر، سمندر میں، سرابا، سرنگ کی شکل میں، غار بن گیا جی، مچھلی جا رہی ہے اور حضرت یوشع بن نون دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا، جب اس جگہ سے کافی دور چلے گئے حضرت موسیٰ نے فرمایا اپنے نوجوان کو، آتنا غداءنا، لے آؤ ہمارا کھانا، ہمارا ناشتہ، لقد لقینا، تحقیق پہنچے ہے ہم کو، من سفرنا، اس سفر سے، ھذا نصبا، تھکاوٹ پہنچ چکی ہے۔ مقصود اصلی سے آگے گئے نا جی، تھکاوٹ اللہ کے حکم سے شروع ہوگی، موسیٰ بھول گیا ہے جی۔ قال، حضرت یوشع بن نون نے فرمایا، ارأیتا، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا دیکھتے ہو، اذ اوینا، جس وقت ہم نے ٹھکانہ پکڑا تھا، الی الصخرۃ، ایک چٹان کے ساتھ ہم نے ٹیک لگائی تھی، حضرت آپ سو گئے تھے، میں جاگ رہا تھا، تو مچھلی کا یہ واقعہ پیش آیا، مچھلی زندہ ہوئی اور سمندر میں چل پڑی۔ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، میں بھول گیا مچھلی کے واقعے کو، وَمَا أَنسَانِيهُ، نہیں بلایا اس کا واقعہ، إِلَّا الشَّيْطَانُ، مگر شیطان نے، أَنْ أَذْكُرَهُ، یہ کہ میں اس کو نہ یاد کروں نہ بیان کروں آپ کے سامنے، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، بنایا اس مچھلی نے سمندر کے اندر راستہ، عجباً، بڑا ہی عجیب، حضرت بڑا عجیب منظر تھا، مچھلی زندہ ہوئی اور سمندر میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، ذالک ما کنا نبغی، یہی وہ مقام تھا، یہی وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم تھے۔ اوے سادہ کہاں سے بھول گئے۔ فرتدا، پس وہ دونوں لوٹے، حضرت موسیٰ لوٹا، حضرت یوشع بن نون ساتھ ہیں، علی آثارہما، اپنے قدموں کے نشانات کے اوپر، قصصا، نقشے دیکھتے دیکھتے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے اور یوشع کو کہا جس راستے سے ہم آئے ہیں اس راستے کو دیکھتے دیکھتے وہاں تک جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب پھر بھول جائیں جی۔ دیکھو پیغمبر بھی بھولتا ہے، جب تک پیغمبر کو اپنے حالات کا پتہ نہیں ہے تو پھر
اوروں کے حالات کا کیا پتہ ہوگا. فوجد عبدا پس پایا دونوں نے عبدن ایک بندے کو حضرت خضر علیہ السلام کو من عبادنا ہمارے بندوں میں سے آتیناہ ہم نے دیا تھا اس کو رحمتن خاص رحمت من لدنا اپنی جانب من عندنا اپنی طرف سے وعلمناہ اور ہم نے سکھایا تھا اس بندے کو من لدنا علما اپنی جانب سے خاص قسم کا علم. اللہ نے اس بندے کو خاص علم سکھایا تھا لیکن موسیٰ کو نہیں سکھایا. پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے سارا علم اپنے پیغمبروں کو بھی نہیں دیا. قال له موسیٰ ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ نے فرمایا هل اتبعک کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں, کیا آپ کی اجازت ہے یا نہیں ہے, علی اس شرط کے اوپر ان تعلمانی یہ کہ آپ سکھاؤ گے مجھے مما اس علم میں سے علمتا جو آپ کو سکھایا گیا ہے رشدن بلائی کے اعتبار سے. اللہ نے جو علم آپ کو سکھایا ہے مجھے نہیں سکھایا, میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں. موسیٰ کیا کہہ رہے جی, خضر میں وہ علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں جو اللہ نے تجھے سکھایا مجھے نہیں سکھایا. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا جی پیغمبروں کو بھی وہ علم غیب حاصل ہوتا ہے, ولیوں کی بھی ہوتا ہے, مولویوں کی بھی ہوتا ہے, بزرگوں کو بھی ہوتا ہے. موسیٰ خود کیا کہہ رہا ہے, مجھے وہ علم نہیں سکھایا گیا, تجھے جو سکھایا گیا. قال حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا انک بے شک تو لن تستطیع نہیں ہرگز طاقت نہیں رکھ سکتا معی میرے ساتھ صبرن صبر کی, تو میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکے گا. موسیٰ خیال کرنا وَكَيْفَ تَصْبُرُ اور کیسے تو صبر کر سکتا ہے عَلَى مَا اوپر اس چیز کے لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا جس کے بارے میں تیرے علم نے احاطہ نہیں کیا, جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے تو صبر میرے ساتھ کیسے کر سکتا ہے, لہذا بہت مشکل ہے, تو نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ نے فرمایا قال فرمایا ستجدنی عن قریب آپ مجھے پاؤ گے انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہ صابرن نمبر 1 صبر کرنے والا, نمبر 2 ولا اعصی لک امرا اور نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے لیے امرن کسی بھی معاملے میں. نمبر 1 صبر کروں گا جی, نمبر 2 آپ کے کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا جی. یہ ہوتا ہے جی علم سیکھنے کے آداب ہوتے ہیں, اجازت ہوتی ہے, پھر اگر استاد کہے تو پھر ٹوکنا نہیں ہے, بعد میں استاد خود بیان کرتے ہیں. قال خضر علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي بس اگر تو مجھے اتباع کرتا ہے فلا تسألنی تو مجھ سے سوال مت کرنا عن شیئن کسی بھی چیز کے بارے میں حتیٰ یہاں تک کہ احدث لک منہ ذکرا میں خود نہ بیان کر دوں تیرے سامنے. اگر راستے میں ایسا ویسا کوئی کام ہو جائے تو نے مجھ سے سوال نہیں کرنا, میں خود وقت آئے گا تو میں بیان کروں گا, تجھے بولنے کی اجازت تو نہیں ہے. موسیٰ کا مقام ہے اپنی جگہ پہ, لیکن چونکہ یہاں پر سیکھنے کے لیے آیا اور استاد شرطیں لگا سکتا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کرو گے. فانطلقا رضی نام ہو گیا, اتفاق ہو گیا. فانطلقا پس دونوں چل پڑے حتیٰ یہاں تک کہ اذا رکبا فی السفینۃ جب سوار ہوئے ایک کشتی میں خرقہا حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا, تختہ نکال ڈالا. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخرقتہا آپ نے پھاڑ ڈالا ہے کشتی کو لتغرق اہلہا تاکہ اس کے سوار ہلاک ہو جائیں. آپ نے یہ کیا کام کر دیا جی, انہوں نے بغیر اجرت کے بغیر کرائے کہ ہمیں بٹھایا, فرنٹ سیٹ دی, اور آپ نے بدلے میں کیا کر دیا جی, تختہ ہی پھاڑ دیا جی. آپ ان لوگوں کو غرق کرنا چاہتے ہیں. لقد جئت شیئا امرات تحقیق آپ لائے ہیں بات بڑے خطرے کی, آپ نے تو بڑا غلط کام کر دیا. قال حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لک الم اقل انک کیا میں نے نہیں کہا تھا تجھے لن تستطیع معی صبرا تو ہرگز میرے ساتھ صبر کی طاقت نہیں رکھ سکتا. میں نے کہا تھا نا تو طاقت نہیں رکھے گا, اب تو دیکھا بول گیا جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تؤاخذنی مجھے مت پکڑیے بما اس کام کے بارے میں نسیتو میں بھول گیا ہوں, ولا ترہقنی اور مت مجھے ڈالیے من امری تابعداری والے کام میں عسرا تنگی, میرے اس کام کے اندر مجھ پر تنگی مت کریں. بھول گیا ہوں حضرت, بھول سے مجھ سے یہ ہو گیا, ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا آپ سے سوال کرنے کا.
فانطلقا دوسرا واقعہ پیش آیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا لقیا غلاما ملاقات ہوئی دونوں کی ایک نوجوان سے ایک بچے سے، فقتلہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی گردن کو مروڑ کر اس کو قتل کر ڈالا۔ قال حضرت موسیٰ نے فرمایا اقتلتا کیا آپ نے قتل کیا ہے نفسا زکیتا ایک نفس کو بالکل پاکیزے کو، بغیر نفس بغیر کسی قتل کے، نہ حق طور پر آپ نے ایک بچے کو قتل کر ڈالا ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا تحقیق آپ لائے ہیں بالکل ایک نامعقول بات، بڑی بھاری بات جی۔ پیچھے تو آپ نے تختہ پھاڑا تھا تو بچ گئے تھے جی، یہاں پر تو آپ نے بچوں کو قتل ہی کر ڈالا جی۔ قال حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لک کیا میں نے نہیں کہا تھا تیرے لیے انک لن تستطیع معی صبرا ہرگز تو نہیں طاقت رکھتا میرے ساتھ صبر کرنے کی۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی پہلی مرتبہ بھول کر ہو گیا، دوسری مرتبہ آپ نے بچے کو قتل کیا ہے، اب آخری بار ہے، اس کے بعد میں سوال نہیں کروں گا، لہذا مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ ان سألتک اگر میں آپ سے سوال کروں عن شیء بعد ان واقعات کے بعد فلا تصاحبنی پھر مجھے اپنا ساتھی بے شک نہ بنانا جی، اب یہ آخری بار آخری چانس ہے جی۔ قد بلغت من لدنی عذرا تحقیق آپ پہنچ چکے ہو میری جانب سے عذر کو جی، بس۔ فانطلقا پھر دونوں چل پڑے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا ایک بستی کے پاس آئے ان سے کھانا مانگا۔ موسیٰ کو بھی بھوک لگی ہے اور کیا ہے جی حضرت خضر کو بھی بھوک لگی ہے جی۔ بعض لوگ تو حضرت خضر علیہ السلام کو مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں نا جی، آج بھی ان کے نام کی وہ نظر و نیاز دیتے ہیں، تو جو خود مشکل کشا ہو، جو حاجت روا ہو، لوگوں کو رزق دینے والا ہو، اس کو بھی بھوک لگتی ہے جی۔ دونوں نے کھانا مانگا، فَأَبَوْا بستی والوں نے انکار کیا ہم تمہیں کھانا نہیں دیں گے، أَن يُضَيِّفُوهُمَا یہ کہ وہ ان دونوں کو کھانا نہیں دیں گے۔ فَوَجَدَا پس پایا دونوں نے فیہا اس محلے کے اندر اس بستی کے اندر جداراً ایک دیوار کو یریدو جو ارادہ کر رہی تھی ان ينقض گرنے کی۔ فَأَقَامَهُ حضرت خضر علیہ السلام نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر ڈالا۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت اگر آپ چاہتے لاتخذت علیہ اجرا آپ اس پر اجرت بھی لے سکتے تھے۔ قال حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک یہ میرے اور آپ کے درمیان میں جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ پہلی مرتبہ آپ کو کہا سوال مت کرنا، آپ نے سوال کیا عذر پیش کیا کہ بھول گیا ہوں جی۔ دوسری مرتبہ آپ نے سوال کیا، آپ نے کہا کہ ایک معقول بات تھی کہ اب مجھے چانس دے دو جی، اب سوال نہیں کروں۔ تیسری مرتبہ آپ نے سوال کر دیا، لہٰذا اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ چکا ہے جی۔ سَأُنَبِّئُكَ لیکن جاتے جاتے میں آپ کو بتاؤں گا یہ تین کام میں نے کیوں کیے۔ سَأُنَبِّئُكَ میں عن قریب تجھے خبر دوں گا بِتَأْوِيلِ صحیح مطلب کی ما لم تستطع علیہ صبرا جس کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکے جی۔ وہ تین کام جو میں نے کیے تھے نا جی، آپ نے سوال کیا، اب میں بتاتا ہوں۔ نمبر ایک، اما السفینہ تو برحال وہ کشتی جس کو میں نے پھاڑا تھا، فکانت لمساکین وہ تھی مسکینوں کی غریبوں کی، کل آپ نے سنا ہے 10 بھائیوں کی تھی، 5 معذور تھے، 5 کمائی کیا کرتے تھے۔ یعملون فی البحر وہ سمندر میں چلایا کرتے تھے، محنت مزدوری کیا کرتے تھے، وہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ فاردت تو میں نے ارادہ کیا ان اعیبها یہ کہ میں اس کو عیب دار بنا دوں، خراب کر دوں۔ کیوں؟ وکان وراءهم اور تھا ان کے پیچھے مالکن ایک بادشاہ ظالم جابر، یأخذ کل سفینۃ یأخذ کل سفینۃ وہ لے لیتا تھا ہر کشتی کو غصباً چھین کر، صحیح سالم ٹھیک خوبصورت کشتی جو ہوتی تھی اس کو لے لیتا تھا ظالم۔ اس لیے میں نے اس کو عیبدار بنایا تاکہ بادشاہ کے ظلم سے بچ جائیں، تو بادشاہ دیکھے گا کہ بھئی یہ کشتی کیا ہے جی، عیبدار ہے تو چھوڑ دے گا جی۔ نمبر 2، وَأَمَّا الْغُلَامُ بہرحال وہ بچہ جس کو میں نے قتل کیا تھا، وَكَانَ أَبَوَاهُ تھے اس کے ماں باپ مؤمنین مومن، فخشینا پس ہم کو خطرہ لائق ہوا، ان یرہقہما یہ کہ یہ ظالم ان دونوں کو مبتلا کر دے گا، طغیاناً سرکشی میں، وکفراً اور کفر میں۔
فَأَرَدْنَا ہم نے ارادہ کیا ان یبدلہما یہ کہ بدلہ دے ان دونوں کے لیے ربہما ان دونوں کا رب خیرن بہتر منہ اس بچے سے جو زکاتن جو ہو بھی پاکیزہ و اقرب رحمہ اور مہربانی میں بہت زیادہ قریب ہو. اور آپ نے سنا پھر اللہ نے انہیں ایک بیٹی دی جی، پھر اس بیٹی کی شادی ایک پیغمبر سے ہوئی، پھر ان کی اولاد در اولاد کے اندر اللہ نے 70 پیغمبروں کو بھیجا جی. یہ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرمایا. وَأَمَّا الْجِدَارُ بہرحال تیسرا واقعہ وہ جو دیوار تھی جس کو میں نے ٹھیک کیا تھا. فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ وہ تھی 2 یتیم بچوں کی فی المدینہ جو شہر میں رہتے تھے. وَكَانَ تَحْتَهُ اور اس دیوار کے نیچے كَنْزٌ لَهُمَا ان دونوں کا خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اور ان دونوں کا باپ نیک بندہ تھا، ماں باپ نیک تھے اور وہ دنیا سے چلے گئے تھے. فَأَرَادَ رَبُّكَ اے موسیٰ ارادہ کیا تیرے رب نے ان یبلغا اشدہما یہ کہ وہ دونوں بچے پہنچے جوانی کو، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا اور وہ نکالیں اپنے خزانے کو. رحمتم من ربک یہ خالص نری رحمت ہے تیرے رب کی. یہ اللہ کو ان واقعات کا علم تھا اور اللہ کا فضل تھا، اللہ نے اس خزانے کو بچایا. اور یاد رکھ یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا. وما فعلته عن امری نہیں کیا ان تینوں کے تینوں کاموں کو عن امری اپنی رائے سے جی. جو لوگ کہتے ہیں نا جی خضر علیہ السلام بھی کیا ہے جی غیب رکھتے ہیں، ان کو یہ غیب کا علم تھا. اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو خضر نے کام کیے نا خضر نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ میرا حکم تھا جو میں نے خضر کو بتایا تھا اور یہ خضر نے میرے حکم سے کام کیے. ذالک تأویل یہ صحیح مطلب ہے ما لم تستطع علیہ صبرا جس کے اوپر تو صبر کرنے کی طاقت نہ رکھ سکا.